زبان مسائل کی جڑ۔ آج کل ہماری ذاتی زندگی میں جو مسائل اور پریشانیاں چل رہی ہیں، ہر طرف نفرتوں کا بازار گرم ہے۔ قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی منہ نہیں لگتا، اس کی ایک وجہ بد زبانی بھی ہے۔ اعضائے جسمانی میں سب سے نرم عضو زبان ہے، لیکن اس کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے اور کبھی کبھار تو پوری زندگی گزر جاتی ہے مگر یہ زخم منتمل نہیں ہوتا۔ اگر اسی زبان کو بیجا فضول، دروغ گوئی اور چغل خوری کے لیے استعمال کیا تو یہ دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی زندگی بھی خسارے والی بنا دیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کی منت سماجت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم درست رہو گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تم میں ٹیڑھا پن آ گیا تو ہم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اور ٹیڑھی زبان کا نتیجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے جائے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور بہترین اخلاق ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو کثرت کے ساتھ کون سی چیز جہنم میں داخل کرے گی؟ وہ دو کھوکھلی چیزیں زبان اور شرمگاہ ہیں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ سب سے زیادہ میرے لیے کس چیز سے خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، زبان کے ناجائز استعمال سے۔ زبان کی ناجائز استعمال کی نشاندہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بری باتوں سے خاموش رہنا ایمان کی شاخ ہے اور بیہودہ فضول باتیں کرنا نفاق کی علامت ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ زبان اللہ کی نعمت ہے۔ خدائی اصول ہے کہ جو لوگ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اس پر مزید نعمتیں برساتا ہے۔ اس نعمت کا شکریہ ہے کہ اس کا بہترین استعمال کیا جائے۔ اب زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنما ہدایات موجود ہیں، جس کی پاسداری دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی اور قیامت کے دن سرخروئی کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اکثر بیان فرماتے ہیں، ان سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھ سے بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے غم میں متواتر مشغول رہتے، اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گفتگو ابتدا سے انتہا تک منہ بھر کر ہوتی تھی، جامع الفاظ کے ساتھ، یعنی جن کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معانی بہت ہوں، کلام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضولیات ہوتی تھیں اور نہ کوتاہیاں، کہ مطلب پوری طرح واضح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے، نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ ہم اگر زبان کو تعلیمات نبوی کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری دنیاوی اور اخروی نعمتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے اور اس کے درست استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔